السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں ہے آج ایپیسوڈ CIA اینڈ را تھریٹس ٹو پاکستان. بھارت کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک اصطلاح سننے کو ملی کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی کے نام سے، اور دوسرا فورتھ جنریشن وار کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے. یہ دونوں اصطلاح زید صاحب کی جانب سے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ بھارت کے CIA کے را کے کیا عزائم ہیں، ان دونوں چیزوں کے کیا ایلیمنٹس ہیں، یہ ہم جانیں گے زید صاحب سے. جی سر. دیکھیے معروف، اس وقت پاکستان کے خلاف جو جنگ مسلط ہوئی بھی ہے، یعنی یہ پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی میں، ہماری ملٹری ڈاکٹرن میں کبھی اس قسم کی حکمت عملی کے بارے میں کبھی تجزیہ ہی نہیں کیا گیا تھا کہ اگر پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہمیں ایک ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ، ہائی انٹینسٹی جنگ لڑنی پڑے تو ہم کیسے لڑیں گے. اگر ہمارے ملک کے اندر سواب جیسا پورا علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے چلا گیا، وزیرستان میں ہمیں اپنی وہ تمام فوجوں کو اس طرح ڈپلوائے کرنا پڑا جس طرح ہم انڈیا کے خلاف 65 یا 71 میں کو ڈپلوائے کیا کرتے تھے، جب اپنے ہی ملک کے اندر ہمیں کرنا پڑا، تو یہ سب کچھ ہماری ملٹری ڈاکٹرن میں لکھا ہوا نہیں تھا. کبھی ہمیں بڑی تیزی سے ایڈجسٹ کرنا پڑا. وی ور ناٹ پریپیئرڈ فار دس، کیونکہ دشمنوں نے جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی، وی ور انیشلی ٹیکن بائی سرپرائز. اور اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت کس ایکسس پہ ہمارے خلاف جنگ ہو رہی ہے. اور انڈینز جو اب بات کر رہے ہیں کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی کی، کہ یہ ہے کیا. انڈینز بھی نئی ڈاکٹرن ہے جو ہمارے خلاف ڈپلوائے کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو جنگ اس وقت پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، دس از کالڈ دا فورتھ جنریشن وارفیئر. یعنی اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. جو فرسٹ جنریشن وارفیئر تھی وہ آپ پہلی جنگ عظیم کو سمجھیے، فرسٹ ورلڈ وار، کہ جہاں پر نارملی جنگ جو تھی ٹرینچ وارفیئر تھی. یعنی فوجیں جو تھی ایک خندق میں تھی، سامنے دوسری فوجیں تھی خندق میں، اور لاکھوں فوجی آمنے سامنے ٹرینچز لگا کر، اس میں آرٹلری فائر ہوتا تھا، انفینٹری اسالٹس ہوتے تھے، اس کے بعد فوجیں نکل کر جاتی تھیں آگے حملہ کرنے کے لیے، وہ مشین گنوں سے مار کے گراتے تھے، اور مہینے مہینے سال سال گزر جاتے تھے، اور وہ لائنز تبدیل نہیں ہوتی تھی، بیٹل لائنز ڈرون تھی. اور پہلی جنگ عظیم میں آپ نے دیکھا کہ اس میں گو کے کروڑوں انسان ہلاک ہوئے، لیکن تقریباً 80% اس میں فوجی تھے. سویلین کیجولٹیز بہت کم ہوئی، کیونکہ شہروں میں لڑائی ہوئی نہیں، لڑائی ٹرینچ وارفیئر تھی، بیٹل لائنز پہ تھی. یہ فرسٹ جنریشن وارفیئر کہلاتی ہے. سیکنڈ جنریشن وارفیئر دوسری جنگ عظیم، جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت ایئر کرافٹ آ چکے تھے، آرمر ٹینکس آ چکے تھے، ایئر کرافٹ کیریئر گروپس آ چکے تھے، اور یہ بہت ہی موبائل وارفیئر تھی. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ٹرینچ وارفیئر ختم ہو گئی، اور پوری دنیا میں فورسز ڈسپرس ہو کے پھیل کر موبائل وارفیئر کے ذریعے ایک جنگ کیا کرتی تھی. اور یہ وہ جنگ تھی کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار پوری جو لڑی گئی کنونشنل ویپنز ان اے موبائل وارفیئر ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ. یعنی ایک ایسا کانفلکٹ جس کے اندر آرمر، آرٹلری، نیوی، ایئر فورس سب استعمال ہو رہی ہے، لیکن کنونشنل وارفیئر ہے اور موبائل ہے، ایک پوزیشنل نہیں ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے جنگ نہیں ہو رہی. صحیح. دس واز دا سیکنڈ جنریشن وارفیئر. تھرڈ جنریشن وارفیئر وہ ہے کہ جو 60s 70s اور 80s کی دہائی میں ہم نے دیکھا، جس کو ہم کولڈ وار کہتے ہیں، جس کے اندر نیوکلیر ویپنز آ چکے تھے، کنونشنل جنگیں کم ہو گئی بڑے ملکوں کے درمیان، اور تھریٹ جو تھا نیٹو الائنس اور رشین الائنس، سوویت یونین کے درمیان میں تھریٹ نیوکلیر وار کا، اور ایک کولڈ وار جو شروع ہو گئی. اور پورا وہ ایرا ہی کولڈ وار ایرا کہلاتا ہے، جس کے اندر پریکٹیکلی کئی مرتبہ یہ ہوا کہ سوویت، رشیا اور امریکہ اتنے قریب آئے کہ شاید ایک نیوکلیر جنگ ہو جاتی مختلف ملکوں کے درمیان. اس کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹتا ہے 80s کی دہائی کے بعد، جب افغانستان میں وہ آتے ہیں، وہ مار کھاتے ہیں، سوویت یونین ٹوٹ کے الگ ہو کے رشیا بن جاتا ہے. اس کے بعد جو 21ویں صدی میں یا 20ویں صدی کے آخر میں جو انہوں نے نئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی، کیونکہ جب سوویت یونین کا خطرہ ختم ہو گیا تو وہ کولڈ وار کا ایرا ختم ہو گیا. رائٹ. اب وہ نیوکلیر ڈیٹرنس یا نیوکلیر تھریٹ کی بات نہیں تھی ملکوں کے درمیان، تو اب انہوں نے جو جنگیں کرنی تھی ملکوں کو توڑنے کے لیے، دیٹ وارفیئر واز کالڈ دا فورتھ جنریشن وارفیئر. اور اس جنریشن میں اگر اس کی آپ نے سمپلسٹ مثال لینی ہے تو پہلے یوگوسلاویا کو لیجیے. فورتھ جنریشن وارفیئر یہ ہے کہ آپ نے جب کسی ملک پر قبضہ کرنا ہے تو پہلے اس کے اندر ایک کرپٹ اور کمزور قیادت کو لا کر بٹھائیے، پھر اس کمزور قیادت کے بعد اس ملک کے اندر اکانومی اتنی مس مینج کیجیے، اتنا کرپشن پھیلائیے وہاں پر، اتنے فنڈز کی لیکیج کیجیے، اتنے ریسورسز کی لیکیج کیجیے، IMF اور ورلڈ بینک کی شرائط پر اس ملک کو چلائیے. اور پھر جب ٹوٹل انارکی، رائٹس، فساد شروع ہو جائے گا اس ملک میں، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، بجلی نہیں ملے گی، گیس نہیں ملے گا، پانی کی تکلیف ہوگی، تو پھر اس صورتحال میں جب فرسٹریشن بڑھے گی صوبوں کے درمیان میں، تو اس وقت آپ صوبوں کی مدد کیجیے، مسلح طور پہ بغاوتیں برپا کیجیے، سربینز کی مدد کیجیے، کرویشینز کی مدد کیجیے، بوسنینز کی مدد کیجیے، مونٹینیگرو اور سلووینیا اور کوسوو والوں کی مدد کیجیے، اور
چاروں طرف سے ہر ایلیمنٹ کو آپ سپورٹ دیجیے تاکہ ایک شوریز سول وار جب برپا ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس ملک میں داخل ہو کر اس کے حصے بکھرے کر یعنی پہلے انٹرنلی اس کو ویک کریں اس کے بعد اس کے اور اس میں یہ جو جنگ کا طریقہ ہے کہ جو بنیادی طور پر شہروں میں لڑی جاتی ہے، یہ وہ جنگ ہے جو آپ نے پورے یوگوسلاویا کو دیکھا کہ سرائیوو کو دیکھیے جو اور سربرانیکا اور جتنے بھی کروشیا کے شہروں کو، زاگریب کو، جتنے شہر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، بلگراد کو، لڑائی شہروں میں ہوئی، سویلین آبادی مری. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں آلموسٹ تقریباً 70 to 80% سویلین مرے. تھرڈ ورلڈ وار میں خیال تھا کہ جنگ ہوگی تو دنیا ہی تباہ ہو جائے گی کیونکہ نیوکلیر ایکسچینج ہوگا. اب فورتھ جنریشن وارفیئر میں جب انہوں نے ٹارگٹ کیا کسی ملکوں کو کہ ہم نے اس ملک کو تباہ کرنا ہے، ہم نے برباد کرنا ہے، تو اس پہ ایٹمی ہتھیار پھینکنے کی تو ضرورت ہے نہیں ان کو. اور اس سے پہلے کہ جب یہ فوجیں لے کے اندر داخل ہوں، اس سے پہلے اس ملک کی معیشت کو، اس کی اکانومی کو، اس کے انفراسٹرکچر کو، اس کے بجلی پانی گیس کے نظام کو اتنا تباہ کر دو کہ لوگ ریزسٹ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی کہ عراق پر حملہ کرنے سے پہلے 10 سال انہوں نے عراق پر سینکشنز لگا کے رکھی. عراق کے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے دوائیوں کی کمی کی وجہ سے مر رہے تھے، کھانے کو نہیں تھا، عراق ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا، دنیا سے تجارت نہیں کی جا سکتی تھی، اس کا بجلی پانی گیس کا نظام ختم ہو گیا. اور اس حد تک عراق میں بدامنی پھیل گئی کہ لوگ خود صدام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے کہ جب امریکن داخل ہوئے تو عراقی فوج غائب ہو چکی تھی. انہوں نے غدار خریدے عراقی فوج کے اندر، غداروں کو خریدا کہ جب عراقی فوج جس کا مقابلہ کرنا تھا، جس نے اتنی بڑی فوج مسلمانوں کی وہاں پہ جو کھڑی تھی، اتنے امریکن کا مقابلہ کرنا تھا، اس کے ٹاپ کے جنرلز اور قیادت اور حکمران جو تھے صدام حسین کی کیبنٹ اور گورنمنٹ کے، ان کو امریکن ہیلی کاپٹروں میں ڈال کے نکال کر لے گئے کیونکہ ان کے پہلے ہی معاہدے ہو چکے تھے. صدام حسین کی حکومت کے لوگ خرید لیے، غدار خرید لیے اپنے بیچ میں.